السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت کی تجدید کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو ہم اللہ کی کتاب کے بہتر فہم کے لیے عربی گرامر سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا کہ زبان سے جو بھی بامعنی لفظ ادا ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا۔ ہم بھی عربی گرامر سیکھنے کا آغاز اسم سے کرتے ہیں۔ جب ہم کسی اسم کو دیکھیں یا سلیکٹ کریں تو ہم اس کے بارے میں کئی چیزیں بتا سکتے ہیں۔ مثلا کتاب ایک اسم ہے۔ کتاب واحد ہوتی ہے یا جمع، سنگولر ہے یا پلورل۔ اردو میں کتاب کی جمع کتابیں یا کتب ہوتی ہے۔ اردو اور انگلش میں ایک کے لیے واحد یعنی سنگولر اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع یا پلورل کا لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں سنگولر کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ اور 2 سے زیادہ کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کتاب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واحد یعنی سنگولر ہے۔ پھر یہ کہ کتاب میل ہے یا فیمیل، مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر اردو میں کتاب کی بات کریں تو کتاب میز پر رکھی ہے، کتاب پڑھی جاتی ہے، یعنی اسے اردو میں فیمیل کہا جائے گا۔ اگر ہم اسی طرح اور چیزوں کی بات کریں جیسے زمین ٹھنڈی ہے، آسمان بہت بڑا ہے، کھڑکی کھلی ہے، دروازہ کھلا ہے، پتہ یہ چلا کہ زمین اور کھڑکی کو مؤنث کہیں گے اور دروازہ اور آسمان کو مذکر گنا جائے گا۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی چیزیں مذکر یا مؤنث ہوتی ہیں۔ ذرا مجھے کوئی پینسل دیجیے گا۔ میں نے کوئی بھی پینسل مانگی ہے۔ اگر میں کہوں مجھے وہ پینسل دیں جو میز پہ رکھی ہے تو میں نے ایک خاص پینسل مانگی ہے، جیسے اے بک یا اینی بک، کوئی بھی کتاب۔ جب میں کہوں دا بک تو وہ خاص کتاب ہے۔ عام میں تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، خاص ہے تو دا بک۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم اردو یا انگلش میں بولتے ہیں۔ اب آپ کتاب کا عدد بتا سکتے ہیں، اس کی جنس بتا سکتے ہیں، اس کی وسعت بتا سکتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ عام ہے یا خاص، نکرہ ہے یا معرفہ، کامن ہے یا پراپر۔ اسے وسعت کیوں کہتے ہیں؟ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں، اگر میں سوال کروں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جواب دے تو سارے اس میں شامل ہو گئے، کوئی بھی ایک جواب دے۔ اگر میں کہتی ہوں حفصہ جواب دے تو کسی خاص کی طرف اشارہ ہو گیا، یعنی کسی خاص پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل نیرو ڈاؤن ہو کر فوکسڈ ہو جاتی ہے۔ کوئی یا اینی کا لفظ عام، کامن یا نکرہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی خاص چیز یا شخص کی بات کی جائے تو وہ معرفہ
یا پراپر کہلائے گا۔ عربی زبان میں ان سب کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے اعرابی حالت، یعنی کسی بھی اسم کی اعرابی حالت۔ اس سلسلے میں عربی زبان میں 3 حالتیں ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، جنہیں ہم مختصراً رفع، نصب اور جر کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہو، خواہ وہ 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں یا سنگل زبر زیر پیش ہو، اسے اسم کی اعرابی حالت کہتے ہیں۔ حالت رفع 2 پیش یا 1 پیش کی حالت ہے۔ حالت نصب 2 زبر یا 1 زبر، اور حالت جر کے لیے اس حرف کے نیچے یا زیر ہوگی یا 2 زیر ہوں گی۔ اگر ہم قرآن سے کوئی بھی لفظ پک کریں تو وہ اسم ہوگا یا فعل یا کوئی حرف ہوگا۔ ہم اسم کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کے لیے انہی الفاظ کی طرف لوٹتے ہیں جو ہم نے پہلے لیسن میں دیکھے تھے: قلم، رسول، نور، کتاب، انسان، رب۔ ان سب الفاظ میں کیا چیز کامن ہے؟ جی بالکل ٹھیک، ہر لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہے، تنوین ایٹ دا اینڈ۔ ہم پڑھ چکے ہیں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو اسم کی اعرابی حالت کہتے ہیں۔ جس لفظ کے اینڈ پر تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوں، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 100% اسم ہے۔ تنوین اسم کی خاص پہچان ہے۔ اب آپ اپنا پہلا پارہ الف لام میم کھول لیجئے اور اسم تلاش کریں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 5 دیکھیے: اولئک علی ھدی من ربہم۔ ھدن پر 2 زبر ہیں، انہیں بلیو پینسل سے کلر کر لیں۔ آیت نمبر 6 سواء، حمزہ کے اوپر 2 پیش، ان کو بھی بلو کلر کر لیں۔ آیت نمبر 7 میں غشاوۃ، گول تا پر تنوین یعنی 2 پیش، عذاب، پھر عظیم۔ آگے آیت نمبر 10 میں مرض، اس پر بھی تنوین ہے۔ اسی آیت میں عذاب اور علیم۔ اسی طرح پورے پارہ میں سے تنوین کو پہچانیے اور تنوین کو بلو کرتے جائیں۔ تنوین کی کلر کوڈنگ مکمل کر لیں، یہی آپ کا اس لیسن کا ہوم ورک ہے۔ اس لیسن میں آپ نے کلمہ کی پہلی قسم، اسم کا تعارف پڑھا اور اس کے عدد، جنس، وسعت اور اعرابی حالت کے بارے میں مختصراً جانا۔ آئندہ انہی ٹاپکس کو ہم الگ الگ تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔